وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أي من صغره إلى كبره. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ہدایت پہ رکھا. فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه. جب بھی آپ جوان ہوئے، جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مراحل بلوغ میں پہنچایا تو آپ نے اپنی قوم پر ہمیشہ انکار کیا کہ یہ تم کیا بتوں کی عبادت کرتے ہو. وقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. اپنے ابا سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا کہ یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، جن پر تم نظریں اور منتیں اور نیازیں چڑھاتے ہو، کیا چیز ہے کیا، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے اپنے بڑوں سے دعوت کی ابتدا کرے، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا میرے محبوب کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیں، پہلے اپنے گھر سے اصلاح کا ڈول ڈالیں. تو آپ نے جب فرمایا قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ أَيْ مُقِيمِينَ عَلَى عِبَادَتِهَا وَدُعَائِهَا، تو قوم نے یہ جواب دیا کہ بھئی ہم تو بس انہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی عبادت پہ جمے ہوئے ہیں، اسی عبادت پہ ٹکے ہوئے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ توحید کی ضرب ماری. هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. آپ نے فرمایا کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آخر ان کی عبادت جو کرتے ہو کوئی وجہ تو ہو، کوئی دلیل تو ہو، عقلی نقلی کوئی بات تو ہو نا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور یاد رکھو مشرک کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، صرف تخیلات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی. یعنی اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك. یعنی انہوں نے اعتراف کیا بھی یہ تو بت ہیں، واقعی یہ تو کچھ نہیں کرتے، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں. اصل میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے الحمدللہ کہ جو لوگ بھی یہ بت پرستی کرتے ہیں نا، بت بناتے ہیں، دیوی دیوتا بناتے ہیں، اصل میں اس بت کی عبادت نہیں ہوتی. دیکھیں نا، آپ بت جو ہے وہ مٹی کے بھی ہوتے ہیں، پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں، سونے چاندی کے بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے بت بنائے جاتے ہیں. اچھا، بعض اتنے بڑے بڑے مجسمے ہوتے ہیں جیسے بدھ بت کے بڑے بڑے مجسمے ہیں، ان میں زمرد ہیں اور ڈائمنڈ ہیں اور جواہرات ٹانکے جاتے ہیں اور سب. اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جن کی ہم نے تصویر بنائی ہے وہ ہماری مدد کرے گا. یہ تو بت ہے، یہ تو تصویر ہے، تمثیل ہے، تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ جس کی ہم نے تصویر بنائی ہے اور یہ تصاویر جو ہیں
یہ بت جو ہیں یا تو بزرگوں کی شکلیں ہوتی ہیں یا ان کے عقل کے مطابق ملائکہ کی شکلیں ہوتی ہیں یا ان کے عقل کے مطابق اللہ نے آسمانوں میں جو سیارات و کواکب رکھے ہیں ان کی شکلیں ہوتی ہیں اور وہ انہوں کو متصرف کائنات مانتے ہیں کہ تمام عالم کا تصرف جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہم تصویر کی پوجا کریں گے تو تصویر والا خوش ہو جائے گا، ورنہ وہ تو جانتے ہی یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو یہ کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ لکڑی ہم نے خود کاٹی ہے، بت ہم نے خود بنایا ہے، لوہا ہم نے خود گرم کیا، سونا چاندی ہم نے خود پگھلایا ہے، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. اور آپ جائیں نا باہر کی مارکیٹوں میں، جیسے سری لنکا ہے، ہانگ کانگ ہے، تو وہاں باقاعدہ مارکیٹوں میں خدا بکتے ہیں. خدا لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، پلاسٹک کا بھی ہے، تانبے کا بھی ہے، پیتل کا بھی ہے، رسی بندھی ہوئی ہے، خدا لٹک رہا ہے. آپ نے جو خریدنا ہے، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں جیب میں رکھ لو، خدا جیب میں آ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ. جب اللہ ناراض ہو نا عقل چھین لیتا. وَإِنَّمَا رَأَوْا آبَاءَهُمْ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. کبھی ہم تو اپنے باپ دادے کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارے باپ دادا چونکہ کرتے تھے. اور ایمان سے کہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آج بھی جاہل کے پاس یہی دلیل ہے کہ بھئی میلاد کیوں مناتے ہو نا کہ ہمارا باپ دادا مناتے، 11ویں کیوں مناتے ہو نا کہ ہمارا باپ دادا مناتے. یہ محرم کے اندر تم کے کونڈے شونڈے یہ کیا ہو نا کہ جی ہمارا پرانا حضرت ہمارے باپ دادا سارے یہی کرتے. تو باپ دادے کا کرنا دین نہیں ہوتا. دین وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن ہو اور فرمان محمد مصطفیٰ. اگر باپ دادا کافر ہو تو وہ اس کے راستے پہ چل پڑیں گے. وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ فَعِندَ ذَلِكَ قَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ. اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین. آپ نے فرمایا اچھا کیا خبر دے، پتہ ہے تم کو کس کی عبادت کر رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، یہ تو میرے دشمن ہے. سمجھے قرآن کو. فإنہم عدو لی الا رب العالمین. تو کیسے دشمن ہے؟ بت کیسے دشمن ہو گئے؟ وہ تو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میرے دشمن ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جیسے دوسری آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ میرے مولا یہ بت جو ہے نا ان کی وجہ سے لوگ بڑے گمراہ ہو گئے. تو جو چیز گمراہی کا سبب بن جائے وہ دشمن ہوتی ہے، کہ جو چیز اللہ کے راستے سے ہٹانے کا ذریعہ بن جائے، جو چیز اللہ کی توحید چھڑانے کا راستہ بن جائے. اب دیکھیں نا ایک دوست ہے تمہیں نمازی بناتا ہے، ایک دوست ہے تمہیں جواری بناتا ہے، شرابی بناتا ہے. تو وہ دوست جو ہے وہ رحمانی دوست ہے اور یہ دوست جو ہے شیطانی دوست. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ العالمین. میرے دشمن ہیں. کیا مانا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بتوں کے پجاری جو ہیں اصل پوجا کرانے والا تو شیطان ہے. شیطان دماغوں میں ڈالتا ہے نا، او قبر پہ جھک جاؤ، یہاں سجدہ کر لو، یہاں یہ کر لو. تو شیطان تو دشمن ہے. اللہ نے خود فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإنہم عدو لی الا رب العالمین. اچھا، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دشمن وہ ہوتا ہے نا جو نقصان پہنچائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو بتوں کی وجہ سے تکلیف پہنچنی تھی.
جب آپ نے بتوں کو توڑا تو آگ میں تبھی ڈالے گئے، یہ تو میرے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہونی ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ العالمین، مگر وہ جو تمام عالمین انسان و جن تمام کا پالنے والا ہے۔ اے ان كانت هذه الاصنام شيئا ولا تاثير فلتخلص الي بالمصاع فاني ادعو الله لا ابالي بها ولا افكر فيها۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور قول بیان کیا، فرمایا فانهم عدو لي الا رب العالمین۔ کیا معنی یہ تھا کہ میں ان کا دشمن ہوں، اگر ان میں طاقت ہے نقصان پہنچانے کی تو کہو مجھے نقصان پہنچائیں، یعنی کہ یہ کیا دشمنی کریں گے، میں ان کا دشمن۔ وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تو جب میں دشمن ہوں تو وہ یہ بھی دشمن ہوئے، تو اگر واقعتاً ان کے ہاتھ میں کچھ ہے تو ان کو کہو مجھے نقصان پہنچائے، میں نہیں مانتا ان کو، میں تو ان کو توڑنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی سبیل الفرض والتقدیر ان كانت هذه الاصنام شيئا، اگر یہ بت واقعی کچھ ہے، ولا تاثیر، اور ان کے اندر کوئی تاثیر بھی ہے، فلتخلص الی بالمصاع، تو یہ خالص ہو کہ مجھے نقصان پہنچائے، فانی عدو اللہ، میں ان کا دشمن ہوں، لا ابالی بها ولا افکر فیها، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی۔ وہذا کما قال تعالی مخبرا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، کہ تم بھی اور اپنے جو بت ہے نا سب کو اکٹھا کرو مجھے نقصان پہنچائے، اکٹھا کرو ان کو، سب کو بلاؤ اور کہو کہ مجھے نقصان پہنچائے، ان میں کوئی طاقت ہے۔ وقال ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا انی اشہد اللہ واشہدوا، کہ میں اپنے اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ بنو، انی بریء مما تشرکون من دونہ، کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم نے خدا بنایا، بھگوان بنایا، حاجت روا بنایا، میں ان سے بری ہوں۔ تو اب جب میں بری ہوں فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، ان کو کہو کہ سارے مل کے مجھے نقصان پہنچائیں اور مجھے کوئی مہلت نہ دے، اگر تمہارے خداؤں میں طاقت ہے تو ان کو کہو مجھے نقصان پہنچائے۔ توکلت علی اللہ ربی وربکم وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں جو میرا بھی تمہارا سب کا رب ہے، اور دنیا میں کوئی جاندار چیز نہیں مگر اس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، اور میرے رب کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ وہکذا تبوا ابراہیم من آلہتہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو چیلنج کیا اور فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، آپ نے فرمایا ظالم ہو، میں ڈروں ان سے جن کو تم نے خدا بنایا، ان سے میں ڈروں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈروں گی، کیسے ہو سکتا؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ۔ اسی طرح فرماتے ہیں قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ قَوْلِهِ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی امت کو بتلائیں کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ہدایت ہے، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قدوہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد رکھو عقیدہ توحید پہ رہنا صرف توحید نہیں، توحید پہ رہو اور شرک سے برات کا اعلان کرو۔ یہ نہیں جیسے آج کل ہمارے ہوتے ہیں بابا تم اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو، وہ مشرک ہے تمہیں کیا، وہ شرک کرتے ہیں تمہیں کیا، وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تمہیں کیا ہے، ان کا اپنا رستہ ہے نہ، غلط بات۔ اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرنا ہوگا اور مشرکین سے برات کا اعلان بھی کرنا ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اعلان کرنا ہوگا۔
ولا انتم عابدون ما اعبد. اللہ نے فرمایا میرا بدی اعلان کریں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا برات کا، اور فرمایا اپنے ابا کو بھی اپنے قوم کو بھی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. اننی براء مما تعبدون، اور میں برات کا اعلان کرتا ہوں میرا رب وہ ہے الا الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وانہ سیہدین وجعل عاقبۃ باقیۃ، یعنی لا الہ الا اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ظالمو، ان کو میں خدا مانوں، ان کو حاجت روا مانوں، ان کو مشکل کشا مانوں. جو کھڑے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، لٹا دو تو اٹھ نہیں سکتے، دھوپ میں کھڑا کر دو تو سائے میں نہیں آ سکتے. جیسے حالی نے فرمایا تھا کھڑے ہیں کھڑے ہیں، بڑے ہیں بڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. تو یہ ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو سیدھا کر کے کھڑا کر دو کھڑے رہے، پھینک دو پھینک دو، دھوپ میں رکھ دو دھوپ میں رکھ دو، سائے میں رکھ دو سائے میں رکھ دو. تو وہ مسل مشہور ہے نا کہ محرم کے دنوں میں تازیہ نکالتے ہیں نا شیعہ حضرات، تابوت اور تازیے اور کیا کیا بناتے ہیں. تو ان کو اٹھانے کے لیے انہوں نے کچھ کرائے کے مزدور ہائر کیے، کیونکہ بھاری ہوتا ہے، بڑے بڑے بڑھتے ہیں. روزہ ہے نا حضرت حسین کا، اور یہ روزہ ایسا ہے کہ لوگوں کے دروازے پہ چل کے آتا ہے، لوگ روزے پہ نہیں جاتے، روزہ آ رہا ہے. تو بہرحال وہ جو کرائے پہ انہوں نے مزدور کیے تو کرائے والے اٹھاتے اٹھاتے وہ تھک گئے، کیونکہ جلوس ہوتا ہے، پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں. تو جب وہ بہت تھک گئے تو دھوپ میں ایک جگہ پہ انہوں نے رکھ دیا اور جا کے سائے میں بیٹھ گئے. تو وہ آئے خدا کے بندے بھی اٹھاؤ رہو، دیکھو وہ دھوپ میں ہے. انہوں نے کہا دھوپ میں ہو یا سائے میں ہمیں کیا، کوئی جلتا تو نہیں، اس میں کیا ہے جو جل جائے گا، دھوپ میں رکھا ہے کیا فرق پڑتا ہے، ہم سانس تو لے لینا، ہم نے کرایہ لینا ہے اللہ کے بندے، ہمیں کیا تمہارے تبو سے. تو کیا حالات یہ ہوتے ہیں کہ جب آدمی جانتا ہے کہ اچھا اس کے بنانے پہ ہمارے ہاں وہ ہوتے تھے، ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے، استاد بھی بناتا ہے شاگرد بھی بناتا ہے. وہ جو روزہ بناتے اس پہ اس سستے زمانے میں لاکھوں روپے، اب تو پتہ نہیں کروڑوں لگتے ہوں گے. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنی کہ میرا رب کون ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کی ہے. تو مکھی پیدا نہیں کر سکتی، یہ کیسے خدا ہو گئے؟ یہ تو مکھی نہیں بنا سکتی، بلکہ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو یہ اڑا بھی نہیں سکتی. کیا خیال ہے، اڑا لیتے نہیں؟ آپ چلو ان کافروں کو چھوڑو، آپ تو ماشاءاللہ موحد ہیں نا، آپ تو مسلمان ہیں. پیر کی مزار پہ مکھی بیٹھ جائے تو پیر اڑا دیتا ہے. ہاں جی نہیں، سیدھی بات کرو کعبے سے. بھائی پیر کی مزار پہ لوگ آتے ہیں نا، پھول چڑھاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مکھیاں بیٹھ جائیں تو پیر صاحب ان کو اڑا دیں گے؟ تو مکھی نہیں اڑا سکتا، ہماری مشکلیں حل کر لیتا ہے. بھائی عقل کرو. اچھا خلاف مبارک پرانا ہو جائے تو خود پیر صاحب بدل لیتے ہیں یا تم بدلتے ہو؟ اپنا خلاف نہیں بدل سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا، ہماری مشکلیں حل کر دے گا. حضرت کھڑے ہیں دروازے پہ ہاتھ باندھ کے، مولا عطا فرما دو، بچہ عطا فرما دو. کوئی بڑا محتاط بندہ ہو تو کہتے ہیں اللہ سے لے کر دے دو. نہیں، جو بالکل فارغ ہے نا عقل سے، بالکل ابو جہل والا شرک کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نا پیر سے تم دے دو. میں تم سے لینے آیا ہوں، خدا سے میں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا جو کچھ سمجھدار ہیں وہ اس طرح تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم آپ کے پاس ہیں، اللہ میاں سے لے کر دو. جو کہ اللہ میاں نے جو بچوں کے لیے اسٹور بنایا ہوا ہے نا، اس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. کوئی عقل کرو، خدا کا خوف. ہمیشہ یاد رکھو. تو پھر اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانے کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا جاؤ قبروں پر، جا کے عبرت پکڑو کہ مولا یہ تیرے اتنے مقبول بندے بھی آج مٹی کے نیچے ہیں، تو میں نے بھی تو ادھر آنا ہے. اللہم ارحمنی فوق الارض، کہ یا اللہ
جب تک میں زمین کے اوپر ہوں رحم فرما، ورحمنی تحت الارض، اور جب میں زمین کے نیچے ہوں اس وقت بھی رحم فرمانا، ورحمنی عند الارض، اور جب تیرے دربار میں پیشی لگے تو اس وقت بھی رحم فرمانا۔ اور حضور نے فرمایا ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہم اغفرہم ورحمہم وارفع درجتہم، یا اللہ ان پہ رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ تو جب تم اللہ کے ولی کے لیے دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ بندہ ہو کے میرے بندے کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے تم نے اس کے لیے مانگا، تیری مشکل ہے ہم حل کر دیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ پیر حل کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے اپنے عقیدوں کو صاف کریں، کروڑ نمازیں پڑھو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو تھیوے کا فائدہ بھی، 1 کروڑ حج کرو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی حج نہیں۔ حج تو ابو جہل نے بھی بڑے کیے، حج تو ابھی لہب نے بھی بڑے کیے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ولید بن مغیرہ سب مشرکین حج کرتے تھے۔ تو حج پہ آ کے ماشاءاللہ حاجیوں کے پیسے لے کے بکریاں کھا جاتے ہو، وہ جن کو تم کافر کہتے ہو نا، وہ جناب 100 اونٹ ذبح کر کے ان میں سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ کہتے تھے بھی ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، حاجی مہمان ہیں ہمارے۔ حاج تو جو ویسے یہاں جتنا پرانا ہو گیا نا اتنا سمجھو بس سارے اگلے پچھلے گناہ اس کے معاف ہیں، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ حاجی کا گلا کس طرح کاٹو۔ اچھا حاجی بھی بے وقوف ہے، بھئی مارکیٹ میں بکری کا بھاؤ ہے 300 ریال، تم 250 ریال میں کیسے بک کرا رہے ہو؟ اور خدا کے بندے صاف سمجھ لو کہ پیسے کھا جائے گا، بکریاں کوئی سی بے شیبے نہیں کرے گا۔ بازار میں ایک چیز 300 ریال میں ملتی ہے، 50 ریال اس کے ذبح کرنے کا خرچہ ہوتا ہے، آنے جانے کی ٹیکسی ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے۔ کون تو نوکر ہے کہ 350 میں خرید کے تم سے 250 لے گا؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی 1000 بکری بک کرو، 250 میں 2.5 لاکھ آ گیا نا، ذبح تو ہم نے کرنی ہے 50 بکریاں، باقی تو ہم نے دعا کرنی ہے۔ ان کو تو پھر 250 میں بھی سستا ہے، انہوں نے ذبح کرنی ہو تو پیسہ بھرنا ہو تو دینا ہو۔ اچھا بعد ایسے شریف ہوتے ہیں جس کی بکریاں ذبح ہو رہی ہیں دور کھڑے ہو جاتے ہیں، حاج صاحب دیکھو اپنا مال ذبح ہو رہا ہے، گنتے جاؤ گنتے جاؤ، مال کسی کا ذبح ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ظالم ہو یہ تو مچھی پکھی بھی نہیں بنا سکتے، میرا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا، وہ الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ کیا مانا کہ آسمانوں پہ زمین ہے، بارش برساتا ہے، کھیت نکلے گا تو میں کھاؤں گا، زمین سے پانی نکلے گا، چشمے نکلیں گے، کنویں نکلیں گے، نہریں چلیں گی تو پانی پیوں گا، تو پلانے کھلانے والا کون ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک یاد رکھو، دوائیں لینا جائز، علاج کرانا جائز، لیکن یہ اسباب ہیں، شفا دینے والا رب ہے۔ وہ چاہے تو 1-2 آنے کی گولی میں شفا کر دے، نہ چاہے تو 2 کروڑ کا علاج کراؤ فائدہ نہ ہو، اصل شفا دینے والا وہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور میرا رب وہ ہے جو مارے گا پھر اٹھائے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ، اور میرا رب وہ ہے جس سے مجھے امید ہے کہ میرے گناہ معاف کریں گے، کیونکہ اس کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی معافی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی جنت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی لا عبد الذی یفعل هذه الاشیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو عبادت اس ذات کی کرتا ہوں جو ذات ان صفات کی مالک ہے۔ الذی خلقنی فهو یهدین، اے هو الخالق
الذی قدر قدرا، وہ خالق ہے جس نے ساری دنیا کو اپنے انداز پہ بنایا ہے. وَهَدَى الْخَلَائِقَ إِلَيْهِ، پھر مخلوق کو ہدایت کی ہے. وَكُلٌّ يَجْرِي عَلَىٰ مَا قَدَّرَ لَهُ، اور ہر چیز اسی کے مطابق چل رہی ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے ہدایت دیں، وہ جس کو چاہے گمراہ کریں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. والذي هو يطعمني ويسقين، اے هو خالقی ورازقی، میرا خالق بھی وہ ہے، میرا رازق بھی وہ ہے. بما سخر ویسر ان الاسباب السماویۃ والارضیہ، اسی نے آسمانوں سے بارش اتاری ہے، زمینوں سے کھیتیاں اگائی ہیں. تو میرا رزق دینے والا کون؟ اچھا دیکھیں ساری نعمتیں ہوں لیکن بیماری لگا دے کھا نہ سکو. کتنے بڑے آدمی ہیں کھانے سے محروم ہیں. پتی ہے 10 کھانے پڑے ہوئے ہیں، وہ ابلی ہوئی جناب سبزیاں کا سوپ پی رہے ہیں. اور بابا کیا ہو جی؟ شوگر ہے، جی بلڈ پریشر ہے، اور جناب فلاں بیماری. اچھا غریب آدمی ساتھ مزدوری کرتا ہے، شام کو 3 کلو گھی پی جائے پرواہ بھی نہیں ہوتی اس کو. ان کو کہو 3 تولے گھی پی کے دکھا دیں. اے اللہ کا نظام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو کھانے دے، جس کو نہ کھانے دے. اللہ کھانے کے بعد جس کو اپنے دین پہ لگا دے، چاہے تو گمراہ کر دے، اور کھانے کے بعد وہ حرام کاری میں لگ جائے. اس لیے فرماتی ہوں خالقی ورازقی بما سخر الاسباب السماویۃ والارضیہ وساق المزن، جس نے بادلوں کو چلایا. وانزل الماء، جس نے پانی کو اتارا. واحیا بہ الارض، اور جس نے زمین کو زندہ کیا. واخرج بہ من کل الثمرات رزقا للعباد، پھر اللہ نے ہر قسم کے پھل نکالے. وانزل الماء عذبا زلالا، اللہ نے پانی میٹھا اتارا. جس کی مخرج انام وناسیہ کثیرہ، اللہ نے اس پانی کو ذریعہ بنایا کہ جانور بھی پیتے ہیں، بندے بھی پیتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب قرآن میں رحمت کی گھڑی آئے تو رحمت کی دعا مانگو، عذاب کی بات آئے تو عذاب کی نجات کی دعا مانگو، اگر شفا کی آئے تو شفا کی مانگو. وَإِذَا مَرِضْتُ وَأَسْتَغْفَرَ لِي نَفْسِهِ، کہا حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتے ہیں لیکن بیماری کو ادب کے طور پہ اپنی ذات کی طرف منسوب کیا. وَإِنْ كَانَ عَنْ قَدْرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ وَخَلْقِهِ، حالانکہ بیماری کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وَلَكِنْ أَضَافُ إِلَى نَفْسِي أَدَبًا كَمَا قَالَ تَعَالَى آمَنَ الْمُصَلِّي يَقُولُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إلى آخر السلام والهداية إلا طرف. والغضب حذف فاعل أدبا وأسند الزلال إلى العبيد، کہ ہدایت کی نسبت تو اللہ کی طرف کر دی لیکن اضلال کی نسبت نہ کی ادب کے طور پہ، ورنہ ہدایت بھی وہی دیتا ہے، گمراہ بھی وہی کرتا ہے. كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا. وقد قال إبراهيم إذا مرضت فهو يشفين إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. جب میں کسی بیماری میں پڑتا ہوں تو اس بیماری کا علاج اور شفا دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے. جب تک وہ نہ چاہیں تو اس دوا پر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے جس دوا میں شفا رکھی ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. دنیا والا اللہ، کوئی بخشنے والا نہیں مگر میرا اللہ. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اللہ کے سوا. وهو الفعال لما یشاء، اور اس کی ذات جو ہے جو چاہے کرے. فعال لما یرید، اس لیے دعا ہے کہ اللہم اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے.
وہ معاملہ نہ کرنا جو ہمارے حال کے لائق ہے، کیونکہ ہمارے حال تو عذاب کے لائق ہے، لیکن تیری شان ارحم الراحمین ہے، لہذا تو رحمت والا معاملہ فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صفات کا ذکر فرمایا، اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ توحید پر جمائے، اللہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ائمہ محدثین، مجتہدین، فقہاء کا ادب نصیب فرمائے۔ ایک عیسائی طالب کے ساتھ ایک مسلمان طالبہ نے شادی کر لی ہے، وہ شادی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہماری مسلمان لڑکیوں کو کسی اہل کتاب مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اگر آدمی شادی کرے گا تو اللہ کرے گا اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اسلام لے آئے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمان لڑکی ادھر پھنس گئی ہو تو کافر ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ معاف کرے وہ لڑکی مرتد ہو گئی، دوبارہ توبہ کرے، ایمان کے کلمات پڑھے اور دوبارہ ایمان لائے۔ چھوٹا بچے نے پیشاب کر دیا، پیشاب ہے، ناپاک ہے، بالکل دھونا چاہیے۔ اگر الٹی کر دے معمولی تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن پیشاب جو ہے وہ تو پیشاب ہے۔ تاریخ جو ہے حجری نہیں ہوتا، ہجری ہوتی ہے، ہجرت سے۔ تم نے تو حجری لکھا، کو پتھر والی تاریخ تو ہوتی نہیں، ہجری ہوتی ہے، اور شمسی میلادی ہوتی ہے۔ تو میلادی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے، اور ہجری جو ہے وہ حضور کی ہجرت سے شروع کی گئی۔ بعض لوگ جدہ سے آتے ہیں لیکن جدے سے احرام نہیں باندھتے، یہاں آنے کے بعد پھر مسجد عائشہ جا کے احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمرہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جب جدے سے آ رہے ہو تو وہیں سے باندھ کے آ جاؤ۔ ہاں کوئی پابندی ہے، چیکنگ ہے، خوف ہے، نہ جانے دیں، نہ گزر سکیں، تو احتیاطاً وہ لوگ یہاں آ کے پھر مسجد عائشہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرے اور اس کے بال چھوٹے ہیں جو ہاتھ میں نہیں آتے، تو اس کے لیے میرا بھائی افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائے۔ اگر اس طرح نہیں پھروایا اور زیرو کی مشین پھروا دی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اس طرح ہے ایک لحاظ سے۔ ہر بال جو ہے ایک موٹا مسئلہ سمجھ رہے ہو نا، بالوں کی مقدار کا کیا معنی ہے؟ ہر حال چاہے بال اتنے بڑے ہوں اس طرح پھروانا افضل ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں پھروانا چاہتے تو پھر دیکھو کہ بال کتنے ہیں، اگر بڑے ہیں چوتھا حصہ کاٹ دو، ہے ہی چھوٹے کاٹے ہی نہیں جا سکتے، پھر لازماً اس طرح پھروانا ہوگا یا زیرو کی مشین پھروانی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی طائف گیا ہے سیر کرنے کے لیے، اس کی عمرے کی کوئی نیت نہیں تھی اور واپسی پہ احرام نہیں باندھا تو انشاءاللہ دم سے بچ جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بہت سخت کیا ہے؟ بہرحال بات تو ہمارے بھلے کی کرتے ہیں۔ باقی تمام ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے نیت عمرہ نہیں تھی، احرام نہیں باندھا تو دم نہیں پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرے، ورنہ تمام ائمہ کے نزدیک جب میقات ہے تو واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عذر ہے، جیسے ڈرائیور ہے روز جاتا ہے آتا ہے، اس کے لیے تو گنجائش ہے، ورنہ جو آدمی سیر تفریح کے لیے جا رہا ہے، جب سیر کر سکتا ہے 6 گھنٹے کے لیے تو 1 گھنٹہ اللہ کو راضی کرنے میں نہیں لگا سکتا۔
وہ فرماتے ہیں کہ میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ کوئی بندہ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے. اگر ہمارے اختیار میں ہے چاہے تو باندھیں چاہے تو نہ باندھیں پھر میقات کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اور دوسرا امام صاحب کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کبھی حضور میقات پہ آ کے بغیر احرام کے مکے آئے ہوں؟ حضور پاک عمرے کے لیے آئے، احرام باندھ کے آئے، کافروں نے نہ جانے دیا، روک دیا، آپ نے دم احسار دیا، احرام کھولا، واپس مدینے گئے، پھر عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے. صرف ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے احرام نہیں باندھا، لیکن حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے حرم کے اندر لڑائی کی اجازت کسی کو نہیں دی، صرف میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے حلال کیا ہے. تو وہ تو اللہ نے بطور خاص اپنے نبی کو اجازت دی، اس لیے بغیر احرام کے آئے. لیکن پھر بھی حضور نے جعرانہ سے عمرہ کیا، یعنی فتح مکہ پہ آپ عمرہ نہیں کر سکے، لیکن جب آپ غزوہ حنین کے بعد اموال غنیمت کی تقسیم کے لیے طائف کے راستے پہ ایک جگہ ہے جعرانہ، ابھی موجود ہے جعرانہ، وہاں وہ کنواں بھی ہے جس میں حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، تو وہیں آپ بیٹھے اور پھر وہیں سے احرام باندھ کے مکے آئے اور عمرہ کیا. اگر حالت احرام میں آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے عمرے کا یا حج کا، اس کو چوٹ لگ گئی، گر گیا، زخم آ گیا، خون نکل گیا، کوئی جرمانہ نہیں. یعنی اللہ نے عقل تو دی ہے نا، چوٹ بھی اسی کو لگے، پھر سزا بھی شریعت اسی کو دے. یہ اچھا مسئلہ ہے دین کا بھائی. اچھا لوگوں نے یہ سمجھے جی وہ دم نکل آیا نا، دم جو نکل آیا تو دم پڑ گیا. کیوں دم پڑ گیا بھائی؟ کوئی دم شم نہیں. اس غریب کو چوٹ لگی ہے، اب سزا بھی اسی کو دو. میرا بھائی شیعہ حضرات میں کوئی ایک قسم نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو منہاج السنہ ایک کتاب کا نام ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور مل جاتی ہے. اس میں انہوں نے ان کی 300 سے بھی زیادہ قسمیں لکھی ہیں، کوئی ایک قسم نہیں ہے. تو اس لیے موٹی بات یاد رکھیں کہ جو منکر قرآن ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے بلکہ 3 صحابہ نے قرآن لکھا ہے اور قرآن کو بدل ڈالا ہے، قرآن مغیر ہے، مبدل ہے، محرف ہے، زید فیہا و نقص منہا، وہ کافر. اسی طرح جن کا یہ عقیدہ ہو کہ بی بی عائشہ صدیقہ پاک نہیں ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اگر موقع ملا تو ہم حد جاری کریں گے، تو وہ بھی کافر ہیں، چونکہ بی بی عائشہ کی پاکی اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے. اب جو بی بی عائشہ کی طہارت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے. اسی طرح کوئی آدمی حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو ایسے لوگوں کے تو کفر میں شک نہیں. اور باقی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جو کافر نہیں بنتے. اچھا بہت سارے بیچارے جاہل بھی ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے مذہب کا نہ اپنے دین کا، جو انہوں نے ابتدا میں سنا ہے اسی پہ جمے ہوئے ہیں، پتہ تو ان کو ہوتا نہیں غریبوں کو. دیکھیں نا، اب ساری زندگی آپ نے یہی دیکھا ہے کہ داتا صاحب سے لوگ بچے مانگتے ہیں، بس آپ بھی لگے ہوئے ہیں. شہباز کلندر کے پاس جاتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، آپ بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایک یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ ان کو اصل مسئلے کا علم بھی نہیں ہوتا غریبوں کو. جب ان کو مسئلہ سمجھا دیا جائے تو فوراً ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بھئی یہ تو بات غلط ہے. اصول کافی کو مانتے ہیں، فروع اصول کافی کو ماننے سے کفر نہیں آ جاتا. آپ کی بھئی کئی کتابیں ہیں جن میں کفر بھرا ہوا ہے. یہ تو کتابیں لکھنے والے ہر قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ایک کتاب میں لکھا ہے، اللہ معاف فرمائے،
وہ کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کا لقب ہے نا دستگیر، حضرت پیران پیر کا لقب ہے نا دستگیر، یعنی ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ پکڑنے والا۔ تو اس نے لکھا ہے کہ یہ لقب کیسے ملا؟ انہوں نے کہا پیران پیر اور اللہ میاں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنت میں سیر کر رہے تھے، تو اللہ میاں کا پاؤں جو تھا نا وہ کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا، اللہ پھسل گیا اور پیران پیر نے پکڑ لیا، تو اللہ نے کہا جاؤ تم دستگیر۔ اب یہ جو کفر بھرا ہوا ہے اس کا کیا کرو گے؟ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ عرش پہ خدا تھا مدینے میں آیا تو مصطفیٰ ہو گیا۔ اتنا بڑا کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، کیا کرو گے؟ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے مدینے کے منبر پہ بغیر عین کے عرب دیکھا، ہم نے مدینے کے منبر پہ بغیر عین کے عرب دیکھا۔ کیا من عین نکال دو تو باقی کیا رہا؟ رب، یعنی مدینے کے منبر پہ جو بیٹھا تھا وہ رب تھا، خدا تھا۔ تو یہ آپ کی کتابوں میں تو بھرا ہوا ہے، تو یہ نہ لکھا کرو۔ کتابیں لکھنے والے ہر دور میں ہر قسم کے بندے پیدا ہوتے ہیں، صحیح لکھنے والے بھی ہوتے ہیں، غلط لکھنے والے بھی ہوتے ہیں، غلب کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک آپ کے بہت بڑے پیر بھی ہیں، بہت بڑے مولوی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، ہم تو طالب بھی نہیں ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنا ان کی ڈگریاں ہیں، کتنا لقب ہے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی کہ قرآن میں آتا ہے نا یاقوت مرجان، انہوں نے کہا اس سے مراد حضرت حسن حسین ہے۔ اب کیا علاج؟ لوگ کہتے سبحان اللہ کمال ہے جی، آج تک ایسی تفسیر نہیں سنی، کمال ہے، یہ ہے حضرت پہنچے ہوئے جو قرآن کو سمجھے ہیں، وہ ایسی تفسیر کافروں والی کون کرے؟ نہ یاقوت مرجان پتھر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں؟ حضرت حسن حسین کو پتھر بنا دو، تعریف ہے۔ اچھا مرج البحرین وہ کہتے ہیں حضرت علی بی بی فاطمہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا کرو گے؟ کتابوں میں بابا ہر کچھ ہوتا ہے۔ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ساری زمین جو ہے ایک بیل ہے اس نے سینگ پہ اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ جب سینگ بدلتا ہے نا تو زمین ہلتی ہے، پر وہ اس نے بدلنا تھک جاتا ہے نا غریب، وہ سینگ پہ جو اٹھا کے کھڑا ہوا ہے وہ۔ اب کیا کتابوں کے کیا کہتے ہو؟ ان کی کتابوں میں بلا بری ہوئی ہے، تمہاری بھی کم نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کتاب سمجھ نہیں آتی جب تک صاحب کتاب کے دروازے پہ نہ جاؤ، مربع بغیر مربی کے نہیں بنتا۔ آج کے دور میں جو خواتین برقعے پہنتی، برقعے اور نقاب نقطے والے کے ساتھ ہوتا ہے، ڈیزائن والے، بھائی یہ برقع تھوڑا ہے جو آج کل خواتین پہنتی ہیں، یہ تو زینت کے لیے گاؤن ہے تاکہ لوگ اور زیادہ کشش سے دیکھیں۔ یہ برقع تھوڑا ہے، کس نے کہا آپ کو برقع ہے؟ یہ برقع تھوڑا ہے، تو رنگ میچنگ والے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی دیکھے لال پہنے، کوئی کالا پہنے، کوئی براؤن پہنے، کوئی ڈارک، پر کیا اس کے رنگ کو میچ کرے، پھر اس کے اوپر بڑھائی ہے، کڑھائی ہے، ستارے ہیں، چلے تو ستاروں کی جھلک ہو اور ہر آدمی دیکھے۔ یہ برقع تھوڑا ہے، تو لعنت ہے، کس نے کہا برقع ہے؟ یہ تو فیشن ہے، یہ تو گاؤن ہے، کوئی برقع شرقع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو حنفی حضرات ہیں، چونکہ مکے مدینے میں عصر کی نماز جو ہے جلدی ہوتی ہے، مسلک حنفی کے مطابق دیر کرنی چاہیے، لیکن حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ مکے مدینے میں جائیں، چاہے وہ حنفی ہیں، وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور جماعت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صوفیاء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے،
صوفیاء پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن ہر صوفی صوفی نہیں ہوتا، ہر عالم عالم نہیں ہوتا، ہر مولوی مولوی نہیں ہوتا، ہر پیر پیر نہیں ہوتا، ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے، ہر سر مڈانے والے کو قلندر نہیں کہتے۔ صوفیاء میں اللہ والے بھی گزرے ہیں اور غلط بھی گزرے۔ حضور پاک بچپن میں کون سا کھیلا کرتے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو دیکھا ہی نہیں، ملا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں ان سے، کتابیں دیکھی ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ اور پھر میری کیا حیثیت ہے کہ میں اتنے بڑے بزرگوں کے بارے میں اپنے خیال ظاہر کروں؟ وہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر کسی آدمی کو حرم میں سویا ہے یا مسجد میں لیٹا ہے، احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ کیا کرے گا؟ الٹا لٹک جائے، رسی منگوا کے پاؤں میں ڈال کے ستون سے باندھ دے، باہر نکل جاؤ، جا کے غسل کرو، اور کیا کریں؟ اب یہ کو مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ مار کے قبر بنائے اس کی، وہاں ہو گیا اس غریب کا کیا قصور ہے؟ یہاں حرمین الشریفین میں 12:30 پہ اذان ہوتا ہے، ہمارے ملک میں 2 بجے اذان ہوتا ہے، تو وقت کا فرق ہے، 2 گھنٹے کا فرق ہے، ایسے تو ہوگا، اس میں کیا ہے بھائی؟ حضور پاک کے صحابہ نے اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائیں کہ میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جیسے حضور نے پڑھی ہے اور رفع یدین نہیں کیا، تو کیا مانا؟ نعوذ باللہ وہ صحابی جھوٹ بول رہے تھے؟ تو عقل کرو۔ انا للہ و انا، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت میں دسامت ہوتی ہے، وضو کرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وضو کا معنی لغوی وضو ہے، یعنی ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔ عیدین میں خطبہ جو ہے، پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا، دعا مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے، کیوں نہ مانگو بھائی؟ یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، ملتزم پہ کھڑے ہو کے ہاتھ لمبے کر کے سینہ لگا کے دعا کریں۔ تاریخ جوہر ہے، جواہر ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو خام خواہ بحث کرنے کا، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ جب آدمی کو لکھنا ہی نہ آئے، جب آدمی یہ پوچھے کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی، تو کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کسی پڑھے ہوئے کے پاس جا کے پڑھ لینا۔ اصل مشہور ہے نا کہ ایک استاد کے پاس طالب پڑھتے تھے، وہ کتاب ہے فارسی میں، یوسف زلیخا۔ جب کتاب ختم ہو گئی تو شاگرد جناب آیا استاد کے پاس بتانے کے لیے کہ ماشاءاللہ میں کتنا بڑا علم والا ہوں، اور کیسے؟ کہتے استاد وہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ انہوں نے کہا وہ جو بلا بھی تھی، بس تم خدا کے لیے دفع ہو جاؤ، تمہارے جیسے طالب کو پڑھاتے میں نہ پاگل ہو جاؤں۔ ساری کتاب ختم ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ زلیخا مرد ہے یا عورت ہے۔ اچھا یہ زلیخا جو نام ہے، پتہ نہیں یہ بھی مولویوں نے کہاں سے ڈھونڈا ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے زلیخا۔ امرات العزیز، عزیز کی بیوی، اللہ نے نام نہیں لیا، نہ حضور پاک نے نام لیا۔ یہ تو روایات اسرائیلیہ میں ہے، کوئی کہتا ہے اس کا نام راحیل تھا، کوئی کہتا ہے زلیخا تھا، اللہ عالم۔ قرآن حدیث تو نام نہیں لیتا ہے بھائی، اتنا باریک جو لکھو تو ہم پڑھیں کیسے؟ پاکستان سے آیا، ہوٹل میں ٹھہرا، پتہ نہیں احرام کیا،
دوبارہ پہن لیا، طواف کیا، یہ اتنا باریک ہے، ابھی مجھ سے تو اینک سے بھی نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، میں وضاحت نہیں کر سکتا جواب کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وامور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية۔ اللهم لا تجعلنا بغضة للباغضين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا الہ العالمین حضور کی امت پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ حضور کے کلمے پڑھنے والوں کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی اور دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین پورے عالم اسلام میں مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفر کی سازشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين